اس کا جواب عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا پورا پورا حق اس کو دے دیا جائے اور اپنا وصول کر لیا جائے، نہ کم اور نہ زیادہ۔ احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے اصل حق سے زیادہ اور خود اپنے حق میں کمی سے کام لیا جائے، کچھ کم ہو جائے تو اسے بخوشی قبول کر لیا جائے۔ احسان اسلام کی بلند ترین منزل ہے۔ احسان دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ، گہری محبت، سچی وفاداری اور جانثاری کا نام ہے۔ تقویٰ کا اساسی مفہوم اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضی سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے، اور احسان کا اساسی تصور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ در حقیقت دین تین بنیادی چیزوں پر قائم ہے، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان۔ عمل کو بہترین انداز میں اخلاص کے ساتھ ادا کرنا احسان ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ظاہری اقوال اور اعمال سے تعبیر کیا ہے اور ایمان کو باطنی اقوال اور اعمال قرار دیا ہے، جبکہ احسان ظاہر اور باطن کے حسن کا نام ہے۔ ان سب کا مجموعہ دین ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں احسان ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اس کے معاملات احسان پر مبنی ہو، اس کی عبادات میں احسان ہو۔ احسان اچھے انسان کی کسوٹی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ جب کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کی ادائیگی میں احسان ہونا چاہیے۔ احسان سے دلوں کو جیتا جاتا ہے، احسان سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سے ہر معاملے میں احسان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ کیا اللہ کے احسانات کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے احسانات کے سمندر کے آگے ہم سے احسان کی چند قطروں کا مطالبہ ہو رہا ہے، جبکہ اصل احسان تو اللہ کا ہی ہے جو ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جزا دے گا اس کا ذکر قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ احسان کرنے والوں کو ان کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا، احسان کرنے والوں کو مزید فضل و کرم سے نوازا جائے گا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ احسان کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور وہ خوف و غم سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حق تو یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً احسان کی روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں عظیم اجر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور متقی ہیں ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان کرنے والوں کو ان کا اجر آخرت میں تو ملے گا، مگر ان کے احسان کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی عطا کرے گا۔ احسان کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے احسان کے صلے میں جنت ضرور عطا کرے گا، مگر چونکہ انہوں نے دنیا میں احسان کا رویہ اختیار کیے رکھا اس لیے انہیں جنت سے بھی بڑھ کر صلہ عطا کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور اہل جہنم میں ہنکائے جائیں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل جنت، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے، کون سا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا؟ کیا ہمارے رب نے ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری نہیں کیا؟ اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم کے عذاب سے نجات نہیں دلائی؟
یعنی اتنا کچھ دینے کے بعد اب کون سا وعدہ پورا ہونا باقی ہے؟ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب کا پردہ اٹھائے گا تو اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے. پس اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار انہیں دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا زیادہ باعث ہوگا. تو معلوم ہوا کہ محسنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے بڑھ کر صلہ دے گا، اور وہ صلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. سامعین، احسان ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور شریعت کا کمال ہے. احسان صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس میں زندگی کے تمام معاملات داخل ہیں. حتیٰ کہ بے زبان جانور پر احسان کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت کے گناہ معاف فرما دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک زانیہ عورت کا گزر ایک کتے سے ہوا جو کنویں کے کنارے کھڑا ہانپ رہا تھا. پیاس کی شدت سے وہ مرا جا رہا تھا. اس زانیہ عورت نے اپنے جوتے کو اپنی چادر سے باندھا اور کنویں میں ڈال دیا. اس نے جوتے میں پانی بھرا اور پیاسے کتے کو پلا دیا. اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں احسان کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لوگوں نے اس حدیث کو عبادات تک محدود کر رکھا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. حالانکہ عبادت وسیع اصطلاح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کہو میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عبادت کے لفظی معنی ہے خضوع، تابع ہو جانا، رام ہو جانا، سفر ڈال دینا، کسی کے مقابلے میں کوئی مزاحمت یا انحراف نہ کرنا. تو معلوم ہوا کہ عبادت کا مطلب محض عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں تمام طاعات کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے خضوع اور تسلیم بھی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اس سے دیکھ رہے ہو. ان تمام حوالوں سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ عبادت جملہ امور اور معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے تو یقیناً کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو احسان سے خالی ہوگا. عبادات میں احسان یہ ہے کہ ہر عبادت کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز اس طرح پڑھی جائے گویا زندگی کی آخری نماز ہو. روزے میں احسان یہ ہے کہ اسے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بعض روزے داروں کو اور روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ بہت ضروری ہے. اس کا ذکر قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر آیا ہے. اقربا کے ساتھ احسان، دوستوں، یاروں، ہمسایوں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ احسان، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہم سے احسان کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو. جماعت کے ساتھ بھی احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر ہم بہتے دریا سے وضو کریں تو پانی میں اسراف نہ کریں. یہ جماعت کے ساتھ احسان کی ایک صورت ہے. احسان کی بہترین تشریح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب روایت میں ہوتی. بتایا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت زین العابدین کی کنیز ان کے ہاتھ دھلا رہی تھی کہ گرم پانی کا لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو کنیز نے قرآن حکیم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. ارشاد فرمایا، میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا. کنیز نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، والعافین عن الناس، دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. تو ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. ذرا غور کیجیے کہ غلطی پر اپنے غصے کو پی لیا، کنیز کی غلطی معاف کر دی، مگر یہ دونوں کام احسان میں شمار نہیں ہوتے. اب کنیز نے آیت کریمہ کا آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس پر ارشاد ہوا، جاؤ تم اللہ کے لیے آج سے آزاد ہو. ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
میں اپنے بندے کے حسن زن پر پورا ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بڑے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے کہیں زیادہ بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے بالشت بھر بھی قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں پر اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا کلام نازل کیا۔ ان سارے احسانات کے علاوہ ان بہت سارے احسانات کا بدلہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی احسان کی روش اختیار کریں۔ آج ہم جس پستی اور انحطاط سے دوچار ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ بجوز احسان کا اور کیا ہے؟ اگر ہم دنیا میں اس طرح رہتے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم ہمارے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم احسان کی روش اختیار کرتے ہیں تو یہ خود ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔